معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج۔ یہ حدیث بخاری حدیث نمبر 8، صحیح مسلم حدیث نمبر 16، سنن ترمذی حدیث نمبر 2609 اور صحیح سنن نسائی حدیث نمبر 5001 میں ہے۔ آگے سونے کے وقت کی دعا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں اور سورہ ناس پڑھیں۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6319 میں ہے اور حدیث نمبر 5017 میں ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5056 میں ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3402 میں ہے۔ یا اس کے علاوہ آیت الکرسی پڑھیں، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5010 میں ہے اور 2311 میں بھی ہے، 2375 میں بھی ہے۔ یا پھر یہ پڑھیں اللہم بسمک اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام سے موت و حیات سے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6314 میں ہے۔ یا پھر یہ پڑھیں بسم اللہ و صنعت جنبی اللہم اغفر لی ذنبی و اقسان شیطانی و فدق ریحانی واجعلنی من لذی آلہ، یعنی کہ اللہ کے نام سے میں نے اپنا پہلو رکھ دیا، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گناہ بخش دے، اور شیطان کو دور رکھ اور نفس کو آگ سے آزاد کر دے، اعلیٰ و افضل مجلس والوں میں سے بنا دے۔ یہ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5054 میں ہے۔ اگرچہ نیند سے بیدار ہو گئے تو یہ دعا پڑھنی چاہیے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے زندہ کیا بعد مارنے کے، اور اسی کی طرف اٹھ کر جانا بھی ہے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6312 میں ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2711 میں ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 5011 میں ہے۔ بیت الخلاء جانے یا بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں خبیث جنوں مرد اور عورتوں سے، یا خبیث جنوں اور جنیوں سے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 142 میں ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 375 میں ہے۔ یا یہ پڑھیں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اللہ کی پناہ خبیث مرد اور خبیث عورتوں سے۔ یہ حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 16، اسناد حسن و سنن ترمذی حدیث نمبر 5، ابن ماجہ حدیث نمبر 29، البانی حدیث نمبر 1070۔ اس طرح کی دعائیں جتنی بھی میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان سب کی دلائل بھی آپ کے سامنے پیش کیے جا رہا ہوں۔ بیت الخلاء سے باہر اگر نکلیں تو کیا دعا پڑھی جائے گی اس کو غور کریں گے۔ غفرانک، تیری بخشش چاہتا ہوں، یہ ابو داؤد حدیث نمبر 30 میں، ابن ماجہ حدیث نمبر 300 میں، ترمذی حدیث نمبر 7 میں ہے۔ وضو کی دعا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، ابو داؤد حدیث نمبر 101 میں ہے، نسائی حدیث نمبر 78 میں ہے، ابن ماجہ حدیث نمبر 397 میں ہے۔ وضو کے بعد کی دعا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں، اور گواہی دیتا ہوں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 234، ابو داؤد حدیث نمبر 169، سنن نسائی حدیث نمبر 151۔ یا پھر یہ دعا پڑھیں، سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا اللہ الا انت استغفر اللہ واتوب الیک۔ پاک ہے اے اللہ، اور ساری تعریفیں کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق کوئی نہیں ہے، تجھ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ نسائی حدیث نمبر 9909، البانی حدیث نمبر 2951، یوم اللیل حدیث نمبر 80۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 68 اور حدیث نمبر 713 میں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 465۔ یا پھر یہ پڑھیں، اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں عظیم الشان اللہ سے، اور جو نہایت کرم کرنے والا اور قدیم سلطان ہے شیطان مردود سے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 466۔ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک ومن فضلک، اللہم انی اسألک ومن فضلک، اے اللہ تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 68 یا حدیث نمبر 713، ابو داؤد حدیث نمبر 465۔ اس کے علاوہ اور دعائیں ہیں جس کو غور کریں گے۔ گھر میں داخل ہونے کی دعا، بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا وتوکلنا۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اللہ کے نام سے ہم داخل ہوتے ہیں اور اللہ کے نام سے نکلتے ہیں، اور اپنا رب اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا، بسم اللہ توکلوا علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اور ترمذی حدیث بھی ہے۔ اللہ کے نام سے اللہ پر بھروسہ کیا اور اللہ کے سوا نہیں کوئی ہمت والا اور طاقت والا ہے۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہم لوگ اس سے پہلے پڑھ چکے۔ کھانے کے وقت کی دعا، بسم اللہ و برکت اللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کی برکت سے۔ بسم اللہ اگر بائی چانس بھول گئے تو کھانے کے درمیان یہ پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ اول و آخر، اللہ کے نام سے اول اور آخر۔ یہ ابو داؤد کی حدیث میں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ ساری تعریفیں اللہ کی جس نے مجھے کھلایا اور پلایا اور مسلمانوں میں سے بنایا۔ پانی پینے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا برحمتک ولم یجلنا ملحا اجاجا بذنوبنا۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے میٹھا اور تازہ اپنی رحمت سے پلایا اور کڑوی اور نمکین سے بچایا، یا کڑوی اور نمکین سے نہیں استعمال کرنے دیا۔ آگے دیکھتے ہیں نیا کپڑا پہننے کی دعا، تبلی یغفل اللہ قائلہ، تم اسے پرانا کرو اور اللہ اس کے بدلے میں اور دے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اگر کوئی کپڑا پہنے تو اس کو دیکھ کے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اور خود کپڑا پہننے کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم لک الحمد وانت کسوتنیہ اسالک من خیرہ وخیرہ ما صنع لہ واعوذ بک من شر وشر ما صنع لہ۔ اے اللہ ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں، تو نے مجھے پہنایا، تجھ سے اچھائی کا سوال کرتا ہوں، اور جس اچھائی کے لیے تو نے مجھے بنایا، اور پناہ میں
برائی ہے اور برائی جس کے لیے بنایا اس کے لیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اور ترمذی کی بھی حدیث ہے۔ اذان جب بھی ہو تو اذان کو دہرانا چاہیے۔ مؤذن اذان دے تو آپ بھی اس اذان کو جواب دیں۔ جب حی علی الصلاۃ کہیں تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں۔ اس کے بعد اذان اگر ہو گئی تو یہ دعا پڑھیں، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ والقائمۃ آت محمدا وسیلۃ والفضیلۃ والبعثۃ مقام محمود الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ والطعام والصلاۃ القائمہ، اے اللہ پوری دعوت یعنی اذان اور قائم ہونے والی نماز کے رب، عطی محمد وسیلہ محمد کے وسیلے، و فضیلت اور فضیلت دے، وبعثت مقام محمود لسی اور ان کو مقام محمود پر پہنچا جس کا، وعدتہ انک لا تخلف المیعاد جن کے لیے تو نے وعدہ کیا یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرنے والا ہے۔ یہ حدیث ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ انتظار کیجیے اور لگے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔